اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مزاج بخیر سنگ گئی تاسو ٹول خیر خودی کنا جی آیا نو. ہاؤ آر یو ڈیئر فرینڈس؟ اچھا جناب، آج ہم آپ سے یہ سب آپ کو میں نے کیوں سلام کیا ہے مختلف انداز میں اور زبانوں میں، کیونکہ میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہتی ہوں کہ احساس ہماری زندگی میں کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے. احساس، اگر احساس نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے نا. جب تک احساس ہے، جب تک سانس ہے، جب تک سانس ہے، جب تک احساس ہے. اور جب احساس کی کمی ہو جائے تو پھر انسانیت کی کمی ہو جاتی ہے، اخلاص کی کمی ہو جاتی ہے. احساس کیا ہے؟ حس، فیلنگ. ہم کیسا محسوس کرتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں، کس کے لیے کیا محسوس کرتے ہیں، کون ہمارے لیے کیا محسوس کرتا ہے. تو یہ احساس جو ہے یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت جذبہ ہے، بہت قیمتی جذبہ ہے، اور اس کو زندہ رہنا چاہیے، تازہ رہنا چاہیے، خوشگوار رہنا چاہیے، خوبصورت رہنا چاہیے. احساس بڑا خوبصورت جذبہ ہے، اور یہ ہماری زندگی پہ، پوری زندگی پہ محیط ہے. ہم جب احساس کرتے ہیں یا ہمارے لیے کوئی احساس کرتا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ احساس کی قدر و قیمت کیا ہے. تو احساس جو ہے، اب میں آپ کو اپنی زندگی سے 2-4 واقعات سناتی ہوں. میں سارک کانفرنس میں انڈیا گئی تھی، اور انڈیا جانے کا میرا یہ پہلا اتفاق تھا. اور جب وہاں پہنچے تو اس دن ہماری بڑی خوش بختی کی یہ بات ہے کہ ہماری جو محترم عابدہ پروین ہیں، صوفی شاعرہ بھی ہیں اور سنگر بھی ہیں، اور صوفیانہ کلام گاتی ہیں وہ بھی اسی فلائٹ میں تھیں، اور بڑی مہذب اور بڑی ڈاؤن ٹو ارتھ، بڑی ہمبل پرسنالٹی ہیں. بہت اچھے. ہم بیٹھے کافی دیر تک ایئرپورٹ پہ اور ایک دوسرے سے ہم بات کرتے رہے، اور وہ بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اتنی بڑی ہیں. ان کی وہاں کسی نے ان کو دعوت دی تھی اور پروگرام میں بلایا تھا. میں اپنا کانفرنس میں گئی تھی. تو خیر، جب ہم ہوٹل گئے اور ہماری رجسٹریشن شروع ہوئی کہ بھئی ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا ہیں، تو میرے سر میں بہت شدید درد ہو رہا تھا. کیسا درد ہو رہا تھا؟ شدید درد ہو رہا تھا، بہت درد. تو میں بالکل سر پکڑے ہوئے بیٹھی تھی، اور وہاں جو ریسیپشن پہ جو صاحب تھے جو اندراج کر رہے تھے تمام ہماری کیا ہے ہمارے بارے میں، جو بھی بندہ وہاں مندوب گیا تھا اس کے جو کارکردگی، اس کی بارے میں جو ڈیٹا ہے اس کا ریکارڈ کر رہے تھے. تو وہ مجھے بھی دیکھ رہے تھے، لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا. تو وہ کیا نام ہے، جب کچھ ذرا ان کی مصروفیت میں کمی ہوئی، رش کم ہوا، تو انہوں نے مجھے مسکرا کے دیکھا، اور مسکرا کے دیکھ کے کہنے لگے، ہمارا زیادہ فاصلہ نہیں تھا، آواز آ سکتی تھی. انہوں نے مجھے بلا کے اپنے پاس نہیں کہا تھا کہ بی بی چائے پیے گی. انہوں نے وہیں سے مجھے مسکرا کے دیکھا اور کہنے لگے، میڈم کافی چلے گی؟ ارے بھائی، میں کیا بتاؤں آپ کو. ان کا یہ احساس آپ دیکھیں کہ ہم دو بالکل اجنبی شخص تھے. نہ وہ مجھے جانتے تھے، نہ میں انہیں جانتی تھی، نہ ہمیں کوئی آگے ملنے کا کوئی اتفاق تھا، نہ ہمیں کسی ایک دوسرے کے مذہب کا پتہ تھا، نہ زبان کا پتہ تھا. ہاں، رنگ ہمارے سامنے ہیں تو یہ تو پتہ تھا کہ ہم ایشیائی ہیں، لیکن کہاں سے ہیں، سارک کنٹریز میں سے کون سے ملک سے آئی ہیں، یہ نہیں پتہ تھا. تو انہوں نے جب مجھ سے یہ کہا کہ میڈم کافی چلے گی، تو میں نے کہا بالکل چلے گی. کہنے لگے، آپ کے سر میں درد ہے نا؟ تو میں نے کہا بہت شدید ہے. تو آپ یہ دیکھیے، یہ بات ان کی جو نیکی تھی، یا ان کا جو وہ احساس تھا، ہے نا، احساس آدمیت یا احساس انسانیت آپ جو بھی کہیں، کہ انہوں نے صرف دیکھ کے مجھے اندازہ لگایا کہ میرے سر میں درد ہے، اور مجھے اس وقت اگر کافی مل جائے تو مجھے بڑا سکون ملے گا. تو یہ مجھے وہ ان کی نیکی جو ہے، ان کا جو احساس ہے، وہ زندگی بھر یاد ہے. اور میں ہمیشہ اسے شیئر بھی کرتی ہوں، لوگوں کو بتاتی بھی ہوں کہ انسان ہونے کے لیے باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں. آپ کا مذہب، آپ کی ذات، آپ کا فرقہ، آپ کے رنگ، آپ کا نسل، یہ سب چیزیں بے معنی ہیں. صرف انسانیت جو ہے وہی ہمارا مذہب ہے، اور احساس جو ہے وہی ہمارے دلوں کو جوڑتا ہے، اور وہی یادیں تازہ رکھتا ہے نا. اب یہ تو ہو گئی جناب انڈیا کی بات. دہلی کا قصہ ہے یہ. دہلی گئی تھی میں. اس کے بعد ہم ایک قصہ اور ہے،
اور وہ میرا جانا ہوا سری لنکا. وہاں بھی کانفرنس تھی، لیکن اس دفعہ میرا بیٹا میرے ساتھ گیا تھا. تو میں نے یہاں، کیونکہ سری لنکا میں نا ناریل میں پکی ہوئی چیزیں زیادہ، ناریل کا تیل استعمال ہوتا ہے، اور ہم کیونکہ ناریل کے تیل میں پکے ہوئے کھانوں کے عادی نہیں ہیں، تو اس لیے جو ہے ہمیں وہ تھا کہ پتہ نہیں ہمیں پیٹ بھرے گا نہیں بھرے گا، ہم کھا سکیں گے نہیں کھا سکیں گے. تو ہم نے کیا کیا تھا، وہ 10 پیک لے گئے تھے، اور میں اس کے ساتھ پاپے بھی لے گئی تھی. پاپے جانتے ہیں نا آپ، پاپے بھی لے کے گئی تھی. تو وہاں ہم جس ریزورٹ میں ٹھہرے تھے، وہاں پہ پاپے لے کے، میں ان کا جو لان تھا وہاں پہ میں اور میرا بیٹا بیٹھے ہوئے، صبح کا ناشتہ جو تھا اس میں کیا کری تھی کہ چائے میں پاپا ڈبو ڈبو کے کھا رہے. مزہ آتا ہے نا. تو وہ میں اسے تو ایک میرے سامنے ہی تھوڑے سے فاصلے پہ ایک آسٹریلین ٹورسٹ بیٹھے، وہ بھی اسی جگہ ٹھہرے ہوئے تھے. تو وہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ہمیں کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے کھا رہی ہیں، اور وہ کچھ لکھ بھی رہے تھے. اپنی کتاب ان کے ہاتھ میں تھی اور وہ لکھ رہے تھے، ڈائری یا کچھ تھا. تو میرے بیٹے نے کہا کہ ہمیں کمپلیکس ہو جاتا ہے نا جلدی سے کہ کوئی کیا کہے گا. تو میرے بیٹے نے کہا امی آپ کیسے کھا رہی ہیں، وہ آدمی دیکھ رہا ہے اور وہ کیا کہے گا کہ ان کو تو کھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، آپ ایسے نہیں کھائیے. میں نے کہا رے یہ کیا بات ہوئی، ان کو بھی ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا، انہیں بھی دعوت دی کہ آئیے آپ ہمارے ساتھ ناشتہ کریے. اور پھر آپ کو یہ سن کے بڑا اچھا لگے گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اسی طرح چائے میں پاپا ڈبو کے کھایا. انہوں نے بالکل یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم غلط کر رہے تھے، یا ہم جو ہے وہ غریب ملک ہیں اور وہ جو ہے وہ ترقی یافتہ ملک ہیں. انسان تو انسان ہے نا، وہ کہیں بھی ہو. جس میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ کوئی چیز معنی نہیں رکھتی، صرف انسان اور احساس جو ہے وہ بہت قیمتی چیز ہے. تو وہ ان سے ہماری بڑی اچھی بات چیت ہوئی، اور وہ اپنی بیٹی کے لیے اپنا سفر نامہ لکھ رہے تھے کہ وہ بیٹی تو ان کے ساتھ نہیں تھی، لیکن وہ جہاں بھی جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ میں لکھتا ہوں تاکہ میری بیٹی کو پڑھ کے یہ اندازہ ہو جائے کہ میں کتنی خوبصورت جگہیں دیکھ کر جو ہے وہ آیا ہوں. تو انہوں نے، اور اس میں ایک تو یہ احساس ہوا کہ وہ ہمارے پاس آ گئے، ہماری دوستی ہو گئی. اور اس کے بعد مزے کی بات یہ ہے جو میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے اتنا متاثر ہوا ہوں، اور آپ کے یہ طریقے سے اور ہر چیز سے، مطلب بات چیت میں ہوتا ہے نا کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے بندہ. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے پورا یہ لکھوں گا، اپنی بیٹی کو میں پڑھاؤں گا کہ یہ میں کس سے ملا اور ہم نے وہاں پہ کیا دیکھا اور کیا سیکھا. تو یہ دیکھیے یہ بات احساس کی ہے، ورنہ وہ توجہ بھی نہ دیتے اور وہ اپنے ناک بھوں بھی چڑھا سکتے تھے. مگر احساس، انسانیت ہے نا، تو یہ چیزیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں. اور یہ میری اپنی زندگی کے بالکل سچے واقعات ہیں. اسی طرح سے وہیں سری لنکا میں ہم رکشا میں اور میرا بیٹا ہم جا رہے تھے، تو ساحل سمندر پہ بہت خوبصورت، وہاں کا منظر بہت خوبصورت تھا، اور دل چاہنے لگا کہ ہم یہاں تھوڑی سی چہل قدمی کریں. اب ہمارا سامان بھی رکشا میں تھا. اب ہمیں تو اپنے ہاں کا پتہ ہے نا کہ ہم رکشا میں سامان چھوڑ کے اتریں گے، اگلا رکشا بھی گیا اور سامان بھی گیا. ایسا بھی ہوتا ہے، بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہمارے یہاں موجود ہیں جو ہماری چیزیں واپس بھی کر جاتے ہیں اگر ہم رکشا میں بھول جائیں. میرے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے کہ میرا جو ہے جولری سونے کی وہ رکشا میں رہ گئی، اور میں اسکول کے بچوں کو لے کے گئی تھی فنکشن کے لیے. تو واپس آئے تو ہم نے سامان اتار لیا، وہ اس میں رہ گیا. اب ہم نے کہا بھائی اب تو، اور یہ تھا بھی وہ ایک بچی کا، میرا نہیں تھا، میرا نہیں تھا، اس بچی کا تھا جس نے کہ وہاں پہ وہ ڈانس کیا تھا، وہ کلچرل شو تھا. تو اس میں اسکول کے بچوں نے مقابلے میں گئے تھے ہمارے. تو وہ جناب 3 دن کے بعد وہ رکشہ والا آیا، جبکہ ہم نہ اس کو جانتے تھے نہ پہچانتے تھے، اور ہم تو مایوس ہو چکے تھے. لیکن وہ آیا اور اس نے کہا کہ میڈم یہ آپ بھول گئیں، لیکن مجھے یاد تھا، مجھے موقع نہیں مل رہا تھا. کھانا تو میں نے کھا لیا، کیونکہ اگر میں وہ نہ کھاتا تو وہ خراب ہو جاتا، بے حرمتی ہوتی رزق کی. دیکھیے یہ بھی احساس ہے کہ رزق کی بے حرمتی بھی نہیں کرنی، رزق تو اللہ دیتا ہے. اور وہ جو اس میں جو آپ کے ہار بندے اور جو جولری آپ کی ہے وہ اس ڈبے میں تھی، وہ آپ کی بالکل محفوظ ہے، وہ آپ کی امانت ہے، وہ آپ لے لیجئے. آپ یہ دیکھیے، یہ احساس ہے نا
کہ اس نے مجھے لا کے 3 دن کے بعد وہ لا کے دیا. تو بات ہو رہی تھی سری لنکا کے رکشے کی. تو میں نے یہ بتا رہی تھی کہ ہمارے ہاں بھی ہر طرح کے اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، تو اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. تو وہاں وہ رکشہ والا نے ہمیں بھانپ لیا کہ یہ ان کا کیا خوف ہے. تو وہ کہنے لگے آپ جائیے، آپ سیر کیجئے، آپ تصویریں کھینچیے، آپ انجوائے کریں، میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ کا سامان کہیں نہیں جاتا، آپ کا سامان بالکل محفوظ ہے. تو دیکھیں یہ احساس جو ہے نا وہ چہرے پڑھ لیتا ہے، وہ دوسرے کی پریشانی کو بھانپ لیتا ہے. کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، الفاظ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی احساس کے لیے. تو احساس جو ہے وہ سمجھنا ہوتا ہے. وہ ویوز جو ہے محبت کی اور احساس کی اور اخلاص کی، وہ ایک دوسرے سے ٹریول کرتی ہیں. تو اس نے مجھے کہا یہ، پھر میں اور میرا بیٹا ہم ان کے اوپر یقین کر کے، اس لیے کہ اگر ہم یقین نہ کرتے تو ہم برے ہوتے، ہے نا. پھر تو یہ ہے کہ تو ڈیوا بال کے رکھ جا، ہوا جانے خدا جانے. تو ہم اتر گئے اور ہم اپنا خوب وہاں گھومتے پھرے، ہم نے تصویریں لیں، بہت انجوائے کیا، لمبی واک کی، اور کافی دیر کے بعد ہم واپس آئے. تو وہ رکشہ والا جو ہے وہ وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، اور ہمارا سامان بھی محفوظ تھا، اور اس نے کوئی ہم سے اضافی پیسے بھی نہیں لیے. تو یہ ہے انسانیت، یہ ہے احساس. سری لنکا جو ہے وہ ٹورسٹ کنٹری ہے، تو ان کے ایمانداری بہت ہے. ہر شخص ہمیں جو بھی اس دوران میں ملا وہ بے حد مخلص، بے حد ایماندار اور بہت مہمان نواز ملا. ہر ایک نے ہمارا بہت خیال کیا. تو یہ بات ہے احساس کی. اب میں آپ کو ایک احساس اور ہے جو استاد اور شاگرد کے درمیان میں ہے. وہ یہ ہے کہ میں ہمدرد میں جاب کرتی تھی. ہمدرد میں کلاس 8 کا اینول ایگزام تھا، اور میرے پاس ٹیچرز شروع ہو گئے پرچہ. تو میرے پاس ٹیچرز آئیں اور کہنے لگیں کہ مس روف، ایک بچی کے والد کا انتقال رات کو ہو گیا ہے، مگر وہ پیپر دینے کے لیے آ گئی ہے. تو میں نے کہا اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت دلیر بچی ہے. تو کہنے لگیں کہ نہیں، مگر وہ بے تحاشا رو رہی ہے اور اس کو اپنے پر قابو نہیں ہے، وہ پیپر نہیں دے پا رہی. تو اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ میرے پاس لے آئیے. تو وہ ٹیچر جو تھیں اس بچی کو میرے پاس لے آئیں. بچے جانتے ہیں کہ میں بچوں سے بہت محبت کرتی ہوں، وہ میری ڈانٹ کو بھی سمجھتے ہیں اور میرے پیار کو بھی سمجھتے ہیں. تو پھر میں نے اس بچی سے اس کو کوئی 10-15 منٹ بٹھایا، اس کو سمجھایا، دلاسا دیا، اور میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہم سے محبت کوئی بھی نہیں کرتا، ہے نا. ماں باپ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اگر آپ کے والد کا تو یہی وقت تھا. اب اللہ میاں نے جب ان کو لینا تھا وہ چلے گئے، اور وہ ہم سے بہتر جگہ پہ چلے گئے. تو اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم سے محبت کرنے والے ابھی اور لوگ بھی تو ہیں. آپ کی امی ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں. یعنی میں نے اس کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ چینج کر دیا، اور اس کو اتنا پازیٹیو کر دیا باتوں میں، اس کو سمجھا کے کہ اس کا رونا بھی بند ہوا، اس کے دل کو بھی قرار آیا، اور اس نے جا کے اپنا امتحان کا پرچہ بھی بہت اچھے طریقے سے دیا. تو بات احساس ہی، اگر اس کی ٹیچرز احساس نہ کرتی تو وہ میرے پاس نہیں لاتی. مجھے تو نہیں پتہ، ہر کلاس کے ہر بچے کا تو مجھے نہیں پتہ تھا. میں تو اپنے آفس میں اپنے فرائض انجام دے رہی تھی. تو یہ وہ میرے پاس لے کر آئی، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ وہ بچی میرے سامنے بھی اپنی بیٹیاں آ گئیں، کیونکہ میرے بھی شوہر کا انتقال ہوا تھا، تو میرے بھی بچے بہت چھوٹے تھے. تو مجھے پتہ تھا دکھ کیا ہوتا ہے، اور دکھ کو سمجھنا کیا ہوتا ہے، دکھ کو برداشت کرنا کیا ہوتا ہے، دکھ کو پازیٹیولی لینا کیا ہوتا ہے. تو میں نے بھی اپنے بچوں کو بہت پازیٹیو رکھا، اور اپنے بچوں کے چہروں پہ یتیمی پن نہیں آنے دیا، کیونکہ میں بہت پازیٹیو تھی. اس میں پھر میری اپنی بچی کا یہ ہے کہ وہ 6 سال کی تھی نا جب اس کے والد کا انتقال ہوا. تو ہم کسی کے گھر جاتے تھے جہاں پہ کہ اور بچے بھی ہوتے تھے اس فیملی کے، اور اس کے جو فادر ہوتے تھے، فیملی کے جو والد ہوتے تھے، جب وہ اپنے بچوں کو اٹھا کے گود میں پیار کرتے تھے تو میری بچی بڑی حسرت سے دیکھتی تھی، اور میں اپنی بچی کو دیکھ رہی ہوتی تھی. لیکن مجھے اس وقت یہ ہوتا تھا کہ یہ احساس کی کمی ہے کہ اس شخص کو یہ چاہیے تھا کہ میری بچی کو بھی پیار کر